الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی من یطیع الرسول قد اطاع اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور انشاءاللہ العزیز 12ویں موضوع کے ساتھ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے بہت سارے ساتھی ہمارے پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ انہیں جزا عطا فرمائے۔ بہت سارے دوست صرف ذائقے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے کبھی کبھی آتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے تو اگلے دن آتے ہیں، نمکین ہوتا ہے تو ناغہ کر لیتے ہیں۔ کل کا اور آج کا یہ 2 موضوع جو ہیں یہ دونوں منسلک تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جنہوں نے کل کی بات سنی ہے آج کی بات سننے میں انہیں تھوڑی آسانی ہوگی، سمجھنے کے اندر بھی تھوڑی آسانی ہوگی۔ کل کی کافی باتیں جو ہیں ہم نے کی ہیں تو آج کے موضوع کے ساتھ ان کی کافی زیادہ مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ہمارا وقت بھی مختصر ہے، مختصر وقت کے اندر صرف سرخیاں دی جاتی ہیں، تفصیلی خبریں نہیں پڑھی جاتی۔ ہمارا موضوع جو ہے آج کا وہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی کیسے گزاریں۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کے ولادت و سعادت جو ہے یہ ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے، یہ سارے مکاتب فکر کا اتفاق ہے، اس کے اوپر کسی کی نا اتفاقی نہیں ہے۔ سارے بات کے اوپر متفق ہیں کہ حضور ربیع الاول کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ بہت ساری روایات، کثرت جو ہے اسی طرف ہے۔ بہت کم لوگ جو ہیں جنہوں نے ربیع الاول کے علاوہ اشارہ کیا ہے، لیکن کثیر تعداد اس کے اوپر متفق ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت پیر والے دن ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بھی سب کا اتفاق ہے۔ آگے تاریخ کی بات آ گئی کہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، لیکن 2 باتیں بڑی قوی ہیں، بڑی مضبوط ہیں، جن میں ایک 9 تاریخ ہے اور دوسری 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی کی جو روایت ہے وہ کافی مستحکم ہے، جو 12 ربیع الاول کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح کثیر تعداد کے اندر علماء نے تاریخوں کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اس کائنات وجدانی کے اندر جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کے ساتھ اس کائنات کو جو ہے نور ہدایت کا چشمہ عطا فرمایا۔ اگلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جس دن، جس رات، جس مہینے کے اندر حضور تشریف لائے، اب حضور کی محبت کے ساتھ لوگ منسلک ہیں۔ آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر میلاد شریف جو ہے یہ منایا جاتا ہے، حضور کی عقیدت جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا سفر کر کے کہ ہمارے ہر گاؤں کے اندر جو ہے مختلف طریقے ہیں، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور پھیلائیں، شہروں کی طرف جب چلے جائیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے افکار میں اور کئی طریقے آئیں گے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر چلے جائیں تو پھر آپ پوری ممالک کو، دنیا کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی اس دن کو منانے کے لیے کئی طریقے رائج ہیں۔ تو ہمیں عید میلاد النبی کیسے گزارنی ہے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کل کے موضوع کے ساتھ بہت ساری باتیں منسلک ہیں۔ کل ہم نے کہا تھا اور آج بھی کہیں گے
اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی کہیں گے اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے کہ جن لوگوں نے میلاد اپنی مرضی کے ساتھ منایا ہے، طبیعت کے ساتھ منایا ہے، انہیں طبیعت کو خوش کیا ہے، مزاج کو خوش کیا ہے، اللہ کے نبی کا دین کا کام نہیں کیا، نہ انہوں نے ذات مصطفیٰ کو خوش کیا ہے۔ اب منانے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، نعرہ بازی کرنے کا طریقہ، یہ تمہارے اختیار کے اندر ہے، تم کس نظریے، کس طریقے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو۔ میلاد کا صرف نام سامنے رکھ کے، یہاں ایک بیج لگا کے، یہاں حضور کے میلاد کا جھنڈا ہاتھ کے اندر تھام کے، یا یہاں ایک رومال اور پٹی باندھ کے، یا میلاد والے دن سفید لباس پہن کے اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے گلی بازاروں کے اندر صرف حضور کے جشن کے نعرے لگانا، صرف 12 ربیع الاول کے دن فجر سے لے کر مغرب تک، اور جو لگا رہے تھے وہ اگلے سال کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب پورا سال ان کا حضور کی سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب نہ کوئی سیرت کا تذکرہ کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، نہ کوئی حضور کے میلاد کا بات کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ کوئی حضور کے حسن و جمال کے تذکرے کرے گا۔ انہوں نے ایک دن مخصوص کر لیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہم نے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ سارے طریقے جو ہیں، یہ سارے کام کر کے پھر پورے سال کے لیے ہم فارغ ہیں۔ پھر آئندہ سال یہی 12 ربیع الاول کا، ماہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اسی طریقے کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یکم ربیع الاول کو کوئی پہاڑی بناتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی جھنڈے پکڑتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک دن کے لیے ہے؟ کیا یہ چند گھنٹے کے لیے حضور کی سیرت ہے؟ آقا علیہ السلام کی سیرت کو آپ نے محمد کو اتنا سستا لے لیا کہ ہم 2-4 گھنٹے حضور کے نعرے لگائیں گے۔ وہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جو 3:30 بجے فجر کی اذان کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، جو روزانہ 2 پارے کی تلاوت کرتا ہے، جو روزانہ حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام کے نذرانے محبت کے ساتھ پیش کرتا ہے، جو حضور کی سیرت سن کے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، وہ سارے ایک طرف، اور یہ نعرے لگانے والے چند منٹ کے لیے یہ سارے ایک طرف۔ یہ طریقہ ہم نے اخذ کر لیا اور ہم نے شارٹ کٹ اوے حاصل کر لیا، اور اس طریقے کو جو ہے علماء کی تائید ہے، علماء کی تائید کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور تائید کے ساتھ انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ بس حضور کے نعرے لگائیں، اور جب عشق کا نام دیا جائے، جشن کا نام دیا جائے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، جس طریقے کے ساتھ مرضی اچھلے کودے، جو مرضی ہم کرتے رہے، ہم حضور کے عاشق ہیں۔ آپ سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ کے عاشق ہیں، عمر بن خطاب سے بڑھ کے عاشق ہیں، بلال حبشی جنہوں نے حبش سے آ کے حضور کا کلمہ پڑھا، آپ ان سے زیادہ بڑھ کے عاشق ہیں۔ سلیمان فارسی نے اپنا درم چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، حضور کے غلام بنے، آپ کا عشق ان سے بھی بڑھ گیا ہے۔ آپ کو وجدانی کیفیت زیادہ آتی ہے۔ یہ ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے حضور کی سیرت نہیں، میرے مصطفیٰ یہ چیز لے کے نہیں آئے۔ حضور آقا علیہ السلام نے یہ کام نہیں بتایا کہ یہ چھوٹا سا کام کر لو جنت تمہارے حوالے ہے۔ صحابہ نے ساری زندگیاں گزار دی دین کے لیے، آخر میں پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے دعا کر۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا، اس کو جب نظر پڑی، دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کاش میں یہ پرندہ ہوتا۔ ابوبکر صدیق کا حساب ہوتا۔ عمر بن خطاب کا آخری وقت ہے، خنجر لگے ہیں، زخمی ہیں، دودھ کا پیالہ دیا، یوں پسلیوں سے باہر نکل گیا، اور عبداللہ بن عمر نے جولی میں رکھا، کہا نہیں مجھے زمین پہ رکھ دو، میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے جانا چاہتا ہوں۔ وہیں اپنی یہ رخسار، اپنی داڑھی مٹی کے اوپر رکھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مالک اگر تو نے عمر بن خطاب کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا حال ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے دن و رات حضور کی محبت کے اندر بسر کی، ان کا یہ حال ہے، اور آج ایک گھنٹے کے ساتھ ایک ٹانگ اٹھا کے نعرہ لگایا جاتا ہے بھائی ہنسی بخشے گے۔ ہم نے اپنا کام سیدھا کر لیا ہے، ہم سارے محبت والے ہیں، اور جو نہیں کرے گا وہ محبت والا نہیں ہے، وہ سارے منکر ہو گئے ہیں۔
حضور کی سیرت اپنانے کے لیے ہے۔ کاش کہ ہم یہ ساری گلیاں بازار سجاتے، کاش کہ ہم یہ سارا کچھ کرتے، یہ حسرت ہے دل کے اندر، کاش کہ ایسا ہوتا اور ہماری ساری نمازیں مسجد کے اندر باجماعت ادا ہوتی، کاش کہ ایک کونے کے اندر بیٹھ کے ایک بندہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا اور وہ اس لگن کے ساتھ پڑھتا کہ گنبد خضرا کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی، رات کو اگر رو کے آنسو بہا کے حضور کی ذات پہ درود پڑھتا تو جن کی ذات پہ درود پڑھ رہا تھا وہ خواب کے اندر آ کے حضور دیدار فرما دیتے۔ یہ حضور کا میلاد کا مقصد تو یہ ہے کہ ابا جی گھر کے اندر آرڈر کریں، آج ایک اچھا سا کھانا بناؤ، بیوی جو ہے محبت کے ساتھ درود بھی پڑھے، پھر کھانا بھی بنائے، بچوں کو ساتھ بلایا جائے، پھر وہ کھانا کھایا نہ جائے، کھانے کو پیک کر لیا جائے، وہ کھانا کسی ایسے غریب کے گھر کے اندر لے جایا جائے، وہاں دسترخوان لگایا جائے، وہی کھانا وہیں کھول دیا جائے، وہ گھر والے کہیں کیا وجہ ہے اور اسے محبت کے ساتھ بتایا جائے تمہیں نہیں پتا آج حضور کا میلاد ہے۔ اب میلاد مصطفیٰ کا پیغام لے کے تمہارے گھر کے اندر آئے ہیں اور یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے، افشلوا السلام اطعموا الطعام، جو کوئی ملے اس سے سلام کرو اور جو کھانا کھانے والا ہو اسے کھانا کھلاؤ، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ دیکھو محلے کے اندر کون غریب ہے، ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے، کون سا بوڑھا ایسا ہے جس کے پاس سردی میں اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، 10 دن پہلے ہی وہ چادر خرید لو اور درود پڑھتے ہوئے جھومتے ہوئے اس کے گھر جاؤ، بابا جی کے کندھے پہ رکھ کے کہو کہ میں نے چادر آپ کو حضور کے میلاد کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ کرو پیسے اکٹھے، پورا سال پیسے اکٹھے کر کے دیکھو کون سی محلے کے اندر بیٹی ہے جس کے بالوں کے اندر چاندی آ گئی ہے، جس کی ماں کو رات کو نیند نہیں آتی سوچ سوچ کے کہ کیا بنے گا۔ آج کل کے حالات یہ ہیں، لوگوں کا شادی کے اندر مزاج یہ بن گیا ہے، عمر 30 کے قریب ہو جائے تو وہ کیا ہے کہ یہ چھوڑ دیتے ہیں لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ ماں اور باپ رات کو سوتے نہیں ہیں اس فکر کے ساتھ، پورے سال کے پیسے جمع کرو، حضور کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پڑھو، محبت کے ساتھ وہ نذرانہ جو ہے اس ماں کی جولی کے اندر ڈال کے کہو یہ تمہاری بیٹی کے لیے ہے، میرے مصطفیٰ کا میلاد آیا ہے، میں نے اپنے مصطفیٰ کا میلاد اس طریقے کے ساتھ منایا ہے۔ گلیوں بازاروں کے اندر، اغیار کے اندر، قرب و جوار کے اندر صبح سے لوگ لگے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا بڑے بڑے شاہکار فن والے آدمی تھے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی کا خانہ کعبہ بنایا، ساتھ میں مینار بنایا، گنبد خضرا کا ماڈل بھی بنایا، یہ مغرب کی اذان تک اس کا احترام ہوتا رہا۔ کل کیا ہوگا؟ کل کون اپنے ہاتھوں سے اس خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا؟ کل اس کی مٹی کہاں جائے گی؟ اس کو کہاں پھینکا جائے گا؟ یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ عقیدت تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ابرہا جس نے حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس کے بارے میں سورۃ فیل آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ اسے خانہ کعبے کے اوپر حملے کا ارادہ کیا تھا، توڑا نہیں تھا، تم نے چند گھنٹوں کے اندر بنا کے توڑ کے بھی رکھ دیا۔ یہ کون سا میلاد ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا اگر ماڈل بنانا چاہتے ہو تو مسجد کی چھت پہ بنا کے رکھو، اپنے گھر کی چھت پہ بنا کے رکھو، حضور کے گنبد خضرا، روضہ پاک کی تصویریں، خانہ کعبہ کا ماڈل جو ہے یہ گلیوں بازاروں میں رکھنے کے لیے آیا ہے۔ تم جہاں بیٹھتے ہو صاف ستھری جگہ پہ بیٹھتے ہو، یہ تمہارا مزاج ہے، گندی جگہ پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جس خانہ کعبے کی طرف چہرہ نہ کرو تمہاری نماز اللہ قبول نہیں کرتا، اس کو تم نے بیچ چوراہے کے اندر رکھ دیا، تم نے یہ بھی نہ دیکھا یہاں پاکی ہے جگہ یا ناپاک ہے۔ سارا دن پھر تم وہاں بیٹھ کے ہلڑ بازی کرتے رہے، نعرے بازی کرتے رہے، ڈیک کے اوپر ایسی تم نے نعتیں چلائیں کہ جن کی طرز بھی گانے والے تھی، کیونکہ تم موج کے اندر تھے، مستی کے اندر تھے، ہلے گلے کے موڈ کے اندر تھے، تم عاشق رسول کا لیبل لگا کے جو مرضی کرتے رہو، تم دین کے اندر ہو۔ کوئی حضور کا میلاد یہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے میلاد کا یہ پیغام ہی نہیں ہے۔ حضور کے میلاد کا پیغام یہ ہے
اذان کی آواز کان کے اندر آئے، عاشق رسول مسجد کے اندر آ جائے، محبت والا مسجد کے اندر آئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں دور نبوی کے اندر اگر کوئی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، جو ہی مؤذن کی آواز آتی، اگر وہ اٹھ کے نہ آتا تو ہم پہچان لیتے، ہم خیال کرتے کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہوتا تو مسجد کے اندر ہوتا، مسلمان اگر ہوتا یہ مسجد کے اندر ہوتا۔ اور جس نے اپنی نمازوں کو مکمل کیا، جو صبح اور عشاء کی نماز درمیان کی ساری نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے، اس سے بڑا میلاد منانے والا اور کون ہے؟ تم سال کے اندر ایک مرتبہ حضور کا میلاد مناتے ہو، ہم 5 نمازیں با جماعت ادا کر کے ایک دن کے اندر 5 مرتبہ حضور کا میلاد مناتے ہیں، ایک دن کے اندر 5 مرتبہ ملاتے ہیں۔ لیکن تمہارے منانے کے اندر، ہمارے سمجھانے کے اندر فرق کافی ہے۔ تمہارا رستہ کہیں اور چلا گیا، ہم کہیں اور کام ہو گئے۔ بس یہ جو دین کے اندر عشق والا لفظ جو ہے اس طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے کہ سارے خرافات اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں تک بھی ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ ساتھ والے گاؤں کے اندر صرف بازار سجائے گئے ہیں، جھنڈیاں لگائی گئی ہیں اور عورتوں کو دعوت گناہ دی جا رہی ہے، اور وہ ساری عورتیں گناہ کے اندر شامل ہونے کے لیے وہاں گئی ہیں، اور ہمارے مردوں کی غیرت کہاں گئی؟ آج اگر کسی کی بہن کو کوئی بات کہی جائے، جملہ کہا جائے، تو چھوٹا سا بھائی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میری بہن نے گل کی تھی، میری بہن کو تم نے یہ جملہ کہا ہے۔ کہاں گیا وہ غیرت مند بھائی جس کی بہن جو ہے میلاد کے نام کے اوپر اور ساتھ والے گاؤں گھوم رہی ہے، رکشے کے اوپر 10 عورتیں جمع ہوتی ہیں، پورا محلہ وہاں جا رہا ہے، شوہر بھائی بیٹا گھر کے اندر موجود ہے، اور یہ حضور کا میلاد دیکھنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور پھر یہی نہیں جا رہی، محلے کے آوارہ لوگ بھی ہیں جن کا دین کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عورتیں بھی اسی گلی کے اندر ہیں، وہ آوارہ لڑکے جو ہیں، وہ مرد جو ہیں، وہ بھی ایک گلی کے اندر ہیں۔ اب بتاؤ دونوں کے اندر درود کون پڑھ رہا ہے، سلام کون پڑھ رہا ہے؟ یہ کھلم کھلی بے حیائی ہے۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط جو ہے، مخلوط جو ہے، اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ عورت جو ہے گھر سے خوشبو لگا کے اگر باہر نکلتی ہے، روایت کے اندر آتا ہے جتنے مرد جو ہیں اس کی خوشبو سونگیں گے، سمجھو اسے اتنے مردوں کے ساتھ زنا کا جو ہے یہ گناہ مل جائے گا، اتنے مردوں کے ساتھ زنا کا گناہ ملے گا۔ یہ کہاں سے میلاد کا یہ طریقہ ہے؟ اور یہاں تک بھی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ڈھول کے ساتھ، بینڈ کے ساتھ، باجوں کے ساتھ، بانسریوں کے ساتھ حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق لے کے آیا ہوں، اعلیٰ درجے کا اخلاق، اور یہ آلات موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کی روایت ہے، میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ طبلہ، یہ باجا، یہ بینڈ، یہ سرنگی، یہ توڑنے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں۔ اور تم نے حضور کی میلاد کے نام کے اوپر بینڈ باجے کا راج شروع کر دیا۔ آگے بینڈ جا رہا ہے، پیچھے باجا جا رہا ہے، اس کے پیچھے عاشق جا رہے ہیں، اس کے پیچھے نوجوان جا رہے ہیں، ان سب کی تائید کرنے کے لیے ایک جبہ پہن کے ساتھ پیر بھی جا رہا ہے۔ وہ سارے کام پیر کی معیت کے اندر، تائید کے اندر ہو رہے ہیں۔ جن علماء کی زیر نگرانی یہ کام ہو رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اور حضور نے پہلے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں، سورۃ الفرقان 19واں پارہ پہلے صفحے کے اندر یہ آیت موجود ہے، صبح تلاوت کریں تو یہ پارے کی آیت لازمی پڑھ لینا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، میری قوم نے فرمان رسول کو پیچھے کر دیا، اپنی مرضی، اپنا مزاج، اپنے ملا، اپنے پیر کی بات کو آگے لے آئے، حضور کے فرمان کو، مصطفیٰ کی سنتوں کو پیچھے کر دیا۔ صحیح روایت کے اندر آتا ہے، صحیح روایت کے اندر
हौज़ कौसर का जाम हुजूर पिलाएंगे, कुछ लोगों को धक्के मार के साइड पे कर दिया जाएगा, पीछे हो जाओ, तुम इसके हकदार नहीं है। तो मैं क्यों हकदार नहीं? या रसूल, आपके जाने के बाद आपके दीन के अंदर खुराफात को शामिल करने वाले ये लोग हैं, आपके दीन का हुलिया बिगाड़ने वाले ये लोग हैं। अगर तुम जुलूस निकालना चाहते हो, आओ हुजूर के मोहब्बत के अंदर जुलूस निकालना चाहते हो, निकालो, कोई एतराज़ नहीं है। तरीका हम बताते हैं, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ। तुम्हारे सरों के ऊपर टोपियाँ हो, दस्तारें हो, इमाम शरीफ हो, इतर लगा हुआ हो, खुशबुओं के साथ तुम मुअत्तर हो, हुल्लड़बाजी से परहेज किया जाए, रस्ते की एक साइड को इख्तियार किया जाए, हुजूर की ज़ाते बला सिफात के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, चौक के ऊपर जाके एक चौक के अंदर हुजूर के खदो खाल का जिक्र किया जाए, अगले चौक के अंदर जाके मेरे मुस्तफ़ा की सूरत के ऊपर बयान किया जाए, अगली तरफ जाके हुजूर की सीरत का बयान किया जाए। और ऐसा ही अगर हो तो हम भी तुम्हारे लिए साथ जो है जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन डर लगता है, गए थे कुछ लेने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, जो पास था वो भी सारा कुछ छिप गया, वो भी खो बैठे। अगर किसी से कहा जाए तो वो नाराज़गी का इजहार करता है, दीन की बात को नहीं समझता, दीन का मिजाज नहीं समझता। वो कहता है ये मुनकर हो, ये इनकार करने वाले हैं, इनको छोड़ो, ये बस मोहब्बत वाले ही करेंगे, जिनको तौफीक है वो ये करेंगे। कल एक बहुत बड़ा मुल्ला था और उसने एक जुमला दिया बड़े फख्र के साथ, उस जुमले के ऊपर, उस दलील के ऊपर लोगों को रोना आ रहा है। क्या दलील दी है? कि मुझे किसी ने पूछा है मिलाद कहाँ लिखा है, मैंने कहा हमारे मुकद्दर में लिखा है। ये दलील उसने दी, मिलाद कहाँ लिखा है? ये हमारे मुकद्दर में लिखा। भाई ये तुम्हारे मुकद्दर में किसने लिख दिया? ये रिवाज और तरीका मुकद्दर के अंदर किसने लिख दिया? ये कहाँ से चीज अडॉप्ट हुई है? ये सुन्नत तरीका नहीं है। हुजूर की सुन्नत को मजबूती के साथ थामो। आका अलैहिस्सलाम ने हिज्जतुल विदा के मौका पे क्या इरशाद फरमाया? तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान है और एक मेरी हदीस है, मेरी सुन्नत है। फिर इरशाद फरमाया एक अल्लाह का कुरान है, एक मेरी अहले बैत है, और जो इनके तरीके के ऊपर रहेगा वही असल दीन के ऊपर रहेगा, वही असल दीन है। असल दीन ये है, चंद जलियां लगाना, चंद कुंकुमे लगाना और चंद फुट का बाजार सजाना, अगर इसी से जन्नत मिल जाती, जन्नत तो फिर उसकी कीमत बहुत सस्ती। सहाबा को जाने मारने की क्या जरूरत? फिर बिलाल हबशी ने क्यों घोड़े खाए? सरसरी रात में यह तड़पाता था, कहता था एक मरतबा ज़ुबान से कहो मैंने कलमा छोड़ दिया है। तो बिलाल हबशी हर कोड़े के साथ फख्र के साथ ये कहते थे, अरे जालिम, मेरे जिस्म के अंदर जब तक जान है, एक एक सांस मेरा बाकी है, मेरे हर हर लू से, हर हर जुबान के अंग से ये आवाज़ आएगी कि मैंने मुस्तफ़ा का कलमा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा, बल्कि जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है कलमा मेरी जुबान के ऊपर जारी रहेगा। हमने कलमा पढ़ छोड़ा है, पढ़ लिया, बागी है अमल के मैदान से भागे हुए हैं। हम अमल करना ही नहीं चाहते, अमल वाली बात हम सुनना ही नहीं चाहते, अमल वाली बात हमें अंदर जो है ये पसंद ही नहीं आती। क्यों? हमने अपने अंदर एक खाका बना के रखा हुआ है। खाली प्लाट के ऊपर मकान बनाना आसान है, वहाँ कुछ पहले से खंडर बना हुआ हो, उसको मिटा के ख़त्म करके दोबारा बनाना मुश्किल है। तो आप लोगों ने पहले ही अपने ज़हन में खाके बना के रखे हुए हैं, नक्शे बना के रखे हुए हैं। जब हम बात करते हैं आपका नक्शा हमारी बात के साथ टकराता है, फिर शैतान दरमियान में आता है, वो कहता है नहीं, इतने साल से ये कर रहे हैं, हम यही तरीका करते रहे, हम यही तरीके के साथ चलेंगे, यही तरीका हमारा तरीका है, इस तरीके के साथ ये जर मिलेगा, सवाल मिलेगा। होना तो ये चाहिए जो भी आका अलैहिस्सलाम का मिलाद आए, घर के अंदर हुजूर की सीरत की एक किताब है, रोज़ाना इशा की नमाज बाजमात घर के अंदर औरतें और बच्चे पढ़ें, मर्द के मस्जिद से नमाज पढ़ के जाएं, घर का सरबराह जो है हुजूर की सीरत का एक बाब जो है
روزانہ گھر کے اندر پڑھے، بچوں کو بٹھائے، عورتوں کو بٹھائے، حضور کی صورت کا تذکرہ روزانہ ایک باب پڑھ کے سنائے۔ 12 دن، 12 مہینے، ارے 12 سال بھی لگے رہو، حضور کی سیرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ کبھی کبھی عشاء کی نماز پڑھ کے ابا جی جب گھر سے جائیں ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کی ذات میں درود پڑھیں، جب یہ رنجیدہ ہو جائے محبت کے اندر، ایک کیفیت بن جائے، ایک تار لگ جائے، محبت کی ایک کیفیت بنے، پھر آنسو گرنا شروع ہو جائیں۔ چھوٹے بچے ماں سے پوچھے کہ ابا جی کو کیا بات ہے، آج یہ رو رہے ہیں؟ پھر ماں محبت کے ساتھ بتائے کہ ایک ذات مصطفیٰ ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے میلاد کا موسم آیا ہے۔ ابا جی بجٹ کے اندر ہیں، یہ محبت کے اندر حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ محبت اتنی بڑھ گئی ہے، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ ان کی جسم کے ساتھ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی ہے، اور محبت کے ساتھ ان کے آنسو رواں ہو رہے ہیں۔ یہ حضور کا میلاد ہے۔ ہم کس طریقے کے ساتھ منا کے اپنی اولادوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جب حضور کا میلاد آئے موٹر سائیکل کا سلنسر اتار دینا ہے، جھنڈا آگے لگا لینا ہے، یہ لائسنس بن گیا ہے، جدھر مرضی جاؤ، جدھر سے مرضی گزرو، جس کو مرضی تنگ کرو، یہ حضور کا میلاد ہے۔ جب ابا بھی اس طریقے سے منائے گا، آگے پھر اولاد بھی یہی طریقہ اختیار کرے گی۔ یہ رائج ہو گیا ہے۔ ہم خاص طور پہ رسم و رواج کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ رسم و رواج دین کے خلاف ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن ایمان کا کمزور درجہ جو ہے اس کے اندر ہم بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ہم اصل دین میں آنا چاہتے ہیں، نہ ہم اصل دین میں کسی کو لانا چاہتے ہیں، نہ ہم اصل دین کا اقرار کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے نہیں بھائی بس آج اس بات کا پتہ چل گیا ہے، آج سے میں نے ارادہ بدل لیا، پہلے جو کیا تھا سو کیا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، آج کے بعد ارادہ بدل گیا ہے، یہ سارے کام چھوڑ کے میں نے اگر کرنا ہے تو حضور کی سنت والا اور محبت والا کام کرنا ہے۔ لیکن یہ جرت کہاں سے لائے، یہ کہاں سے جرت آئے گی؟ کہتے ہیں یہ طریقہ کہاں سے آئے گا؟